ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کو جد الممتار میں اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے نبی کی اہل بیت، آپ لوگوں کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض قرار دیا ہے، یعنی یہ محبت فرض ہے۔ اور کہتے ہیں کیا آپ لوگوں کے لیے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اہل بیت پہ درود نہیں پڑھ لیتے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا شان ہے ان لوگوں کی، یہ رسول پاک کے گھر والے ہیں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ اہل بیت کی محبت جو ہے وہ فرض کی گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی و فاطمہ، حسن اور حسین اور قیامت تک کہ ان کی اولاد کی محبت تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو کی محبت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے؟ اب ذرا دھیان سے آگے آنے والی گفتگو کو سماعت کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ حدیث مبارکہ کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے، جس کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا ہے یہ حدیث پاک؟ دل کے کانوں سے سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک قبہ ہے، عرش کے نیچے ایک گنبد ہے، اور وہ گنبد بنایا گیا ہے مجھ محمد کے لیے، علی کے لیے، فاطمہ کے لیے، حسن کے لیے اور حسین کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ہم لوگ اس گنبد کے نیچے ہوں گے۔ اب آئیے میرے آقا کے دیوانوں، عرش کا سایہ قیامت کے دن کے سوا، عرش کا سایہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف عرش کا سایہ ہوگا، اور سورج جو ہے انسان کے سر کے اوپر ہوگا۔ توجہ کرے، توجہ کرے، اہل بیت کی محبت میں کام دھندا چھوڑ کے آنے والوں، میری بہنیں یہاں سے لے کے وہاں تک ہزاروں کی تعداد میں دور دور سے آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی ان سے پوچھتا ہوگا پیدل جاتی ہو، رکشے سے جاتی ہو، کیوں اتنا وقت نکالتے ہو؟ سنیو سنو، محبت اہل بیت میں آنے والوں، محبت اہل بیت میں وقت نکالنے والوں، وقت کی قربانی دینے والوں، بستروں کو چھوڑ کر ٹاٹ پٹیوں پہ بیٹھنے والوں، قیامت کے دن عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں عرش کے نیچے میں محمد ہوں گا، اور علی ہوں گے، اور فاطمہ ہوگی، اور حسن ہوں گے، اور حسین ہوں گے، اور جو ہم پانچوں سے محبت کرتے ہوں گے ان کو بھی عرش کے نیچے رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سید احمد قادری صاحب قبلہ، اولاد حسینی، اولاد رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پاس نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، پاس نعرہ پنجتن کے ایک نعرہ حیدری۔ دیکھیے ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے، 10 بجے تک پروگرام ختم ہونا ہے۔ بھئی آپ کی محبت کی قدر کرتے ہیں، تھوڑا ٹائم بچا لیں۔ توجہ کریں، آپ دھیان دیں۔ آپ یہ حدیث جس کو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ آپ دھیان میری طرف فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السوائق المحرقہ کے اندر یہ حدیث ابن حجر نے لکھی ہے کہ قیامت کے دن اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا دسترخوان، قیامت کے دن، سبحان اللہ، قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی کہیں گے، زبانیں لوگوں کی سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، بی بی زہرا کے نام پہ محفل میں آنے والوں، امام حسین کی محفلیں سجانے والوں، جب لوگوں کی زبانیں سوکھ کر سینے پہ لٹک رہی ہوگی، حسین والوں کے لیے اللہ عرش کے نیچے دسترخوان لگائے گا، اور اس دسترخوان پر پنجتن کے ساتھ تمہاری دعوت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ارے پیر کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہو جائے تو انسان ساری زندگی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے ازری میاں کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے سرکار کلا کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے مفتی اعظم کے ساتھ دسترخوان پہ کھایا، کوئی کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے فلاں بزرگ کے ساتھ کھایا۔ مولا
کتنا سستا سودا ہے، سبحان اللہ، کتنا سستا سودا ہے. بچے بچے کو اہل بیت کی محبت پلا دو، بچے بچے کو اہل بیت کا دیوانہ بنا دو، اس لیے کہ نبی فرما رہے ہیں. اور میں نے تو اب کتابوں کے حوالے ہی پڑھنے ہیں نا. سبحان اللہ، سوائق المحرکہ، سوائق المحرکہ کا مصنف لکھ رہا ہے خدا دسترخوان لگائے گا، خدا دعوت کرے گا کس کی؟ اہل بیت سے. امام علی مقام کا شربت پلانے والوں، کربلا کی محفلیں سجانے والوں، حسین پاک کے نام پہ آرام چھوڑ کے آنے والوں، کتنا سستا سودا ہے. لوگ کہتے ہیں ہر سال محفل کیوں؟ میں کہتا ہوں اس لیے کہ ہر سال کی یہ محفل قیامت کے دن کی محفل کی ذریعہ تو بن جائے گی نا. وہاں بھی محفل ہوگی، پنجتن کے ساتھ دعوت ہوگی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد میرے کریم آقا پنجتن کی شان کیا بیان کرتے ہیں؟ محبت بھی، محبت دل میں بٹھاؤ، بچے بچے کے دل میں. یہاں سے سن کے جانا تو بچوں کو بھی بتانا، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد بھی پنجتن کی دیوانی ہو جائے. صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، ان سب کی اولیاء اللہ کی محبت کی گن گانے لگ جائے. کریم آقا فرماتے ہیں، یہ حدیث بھی کنز الامال شریف سے لی گئی ہے. کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب تم اذان سنا کرو تو اذان سننے کے بعد میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، مقام محمود کی دعا کرو. یہ مقام محمود کیا ہے؟ ذرا دل کے کانوں سے سننا میرے آقا کے دیوانوں. کنز الامال شریف سے حدیث پڑھ رہا ہوں. میرے کریم آقا فرماتے ہیں جب اذان سننا تو میرے لیے وسیلے کی دعا کرنا، میرے لیے مقام محمود کی دعا کرنا. کریم آقا مقام محمود کیا جانتے ہیں؟ مقام محمود یہ ہے، الگ الگ تشریح کی گئی ہے، بلکہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک کے لکھا ہے کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے دائیں طرف، اللہ آگے پیچھے ادائیں بائیں سے پاک ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اللہ کے عرش کے دائیں طرف حضور علیہ السلام کی کرسی ہوگی، حضور کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اس کو لواء الحمد کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تمام اولین اور آخرین اس منصب پر دیکھیں گے اور دیکھ کر تعریفیں کریں گے اور تعریفیں کریں گے. حضور کی تعریف کر کے حضور کی تعریف اللہ کرے گا، اللہ سے سن کر انبیاء کریں گے، انبیاء سے سن کر صحابہ کریں گے، اصفیاء کریں گے، اولیاء کریں گے، اقطاب کریں گے، سب کریں گے. یہاں تک کہ مومن و کافر سب کے سب حضور کی تعریف کریں گے. اللہ اللہ اتنی تعریف ہوگی کہ پورا میدان محشر گونج جائے گا نبی کی تعریف سے. اس لیے کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سب ان کی شان میں رتب اللسان ہوں گے. آج جو ان کی توہین کرتے وہ بھی وہاں تعریف کریں گے، لیکن پھر نہ مانیں گے. قیامت میں اگر مان گیا، دیکھ کر ماننے والوں کو کچھ نہیں ملتا ہے، بن دیکھے ماننے والوں کو انعام ملا کرتے ہیں. اللہ اللہ. اب وہ جو مقام محمود ہوگا وہ صرف حضور کا حصہ ہے. توجہ، مقام محمود صرف حضور کا حصہ ہے، وہ مقام کسی کو نہیں ملے گا. کنز الامال کی حدیث ہے، میرے آقا کریم آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس مقام وسیلہ پر، مقام محمود پر آپ اکیلے ہوں گے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا؟ آپ اکیلے ہوں گے یا کوئی اور بھی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں ہاں ہوں گے، میرے ساتھ علی ہوں گے، فاطمہ ہوگی، حسن ہوں گے، حسین ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقام محمود پر، مقام وسیلہ پر یہ حدیث آقا کریم علیہ السلام فرماتے وہاں یہ میرے ساتھ ہوں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں اہل بیت کو جدا نہیں کیا، کہیں جدا نہیں کیا، ان کی شانیں بیان کی. آقا نے یہاں تک فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ میرے بعد تم میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، یعنی محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے، احترام کرتے ہو یا نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہو یا نہیں کرتے. اس لیے کہ صاحب شفا نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت جس طرح ہم پہ لازم ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت بھی ایسے ہی لازم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے اور اس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں بھی لکھا ہے اور اس کو غایت الاجابہ کے مصنف نے بھی لکھا ہے. حدیث کیا حضور فرماتے ہیں تم اللہ رب العزت سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ
تمہیں نعمتیں دیتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، اس کی نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، سب کچھ اس نے دیا، اس کی نعمتیں تم پر ہے، اس لیے تم اللہ سے محبت کرو، اور فرماتے مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اللہ سے محبت اس لیے کہ اس نے تمہیں نعمتیں دی، اور مجھ سے محبت اس لیے کہ اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے محبت اللہ کے لیے کرو، اور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت میری خاطر کرو۔ آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میری جتنی محبت ہوگی، میری اہل بیت کی محبت بھی اس کے دل میں اتنی ہی ہوگی، اور اگر معلوم کرنا ہے کہ میری محبت کس کے دل میں کتنی ہے تو یہ پتا کرو کہ اہل بیت کی محبت کتنی ہے۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، بچ جاتا ہے اہل بیت کے لیے، اٹھ جاتا ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے سب قربان کرنے لگتا ہے، سمجھ جاؤ نبی پہ قربان کر رہا ہے، کیونکہ حضور کہتے ہیں میری خاطر، میرے لیے، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اہل سنت و جماعت اتنے خوش نصیب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا دامن بھی ہے، خلفائے راشدین کا دامن بھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ صحابہ اور اہل بیت سے ہم نبی کی خاطر محبت کرتے ہیں،